تربیت اولاد جیسے ہم پہلے بتا چکے ہیں ہمارے معاشرے میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے یہ موضوع. تو آج اس پر بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب آپ سے ہم مخاطب ہوتے ہیں پہلے کہ پوچھنا چاہیں گے آج کے دور کے والدین کے طریقہ تربیت اور پرانے دور کے والدین کا جو طریقہ تربیت ہوا کرتا تھا اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ. والدین کی فکر مندی تو اولاد کے بارے میں ہمیشہ سے ہی رہی ہے کہ وہ اچھی تربیت پائیں. کوئی بھی والد نہیں چاہے گا چاہے وہ ڈاکو ہو چور ہو کہ اس کے بچے بگڑیں یا کسی اور راہ پہ جائے, بلکہ بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا جو اسکول میں پڑھے تو وہ دینی تعلیم بھی حاصل کر رہا ہو, یہ بھی جان رہا ہو, اچھی بات ہے. لیکن جو میں یہ عرض کروں جو آپ کا سوال ہے کہ آج کے اور پچھلے والدین کے اندر کیا فرق ہے, اگر اس حوالے سے دیکھا جائے کہ جو تعلیم ہے جس کو ہم ایجوکیشن کہتے ہیں, کالج کی ہے, اسکول کی ہے, دوسری, تو اس حوالے سے تو واقعتاً میں یہ کہوں کہ والدین کے اندر بہت فکر مندی ہے پہلے کی نسبت. کہیں ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے داخل ہمیں کروا دیا گیا, وہ بھی ہمارے چچا ایک دن گئے تھے, لیکن میرے والد صاحب کبھی اسکول میں پورے 10 سال تک کبھی نہیں گئے. میں لاہور آ کے پڑھنے لگا تو کبھی انہوں نے میرا پیچھا نہیں کیا, پوچھا ہی نہیں کہ کیا, بس ٹھیک ہے پیسے دے دیتے تو پڑھ لیتے. کچھ آپس کا اعتماد بھی ہوتا ہے کہنے کا مطلب یہ. لیکن آج کل والدین پورے پیچھے چمٹے, عصری تعلیم کے حوالے سے بہت زیادہ فکر مند, بالکل ایسی ماں بھی پیچھے چمٹی ہوئی ہے بچوں کو تیاری کرنے میں, گھر آ کے تیاری کروانے میں. یقین کریں کہ ہمارے کوئی ٹیوشن نہیں تھی, کوئی سسٹم ہی نہیں تھا, اسکول بھی وہی تھے گورنمنٹ کے تھے, سا ماحول تھا. تو اس حوالے سے تو بڑی ہے اور اچھے سے اچھے. اور میں یہ بھی کہوں گا کہ اس کے حوالے سے پہلے سے کہیں زیادہ کانشیس ہیں لوگ کہ ہمارے بچے قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے, اور وہاں دعائیں سیکھ رہے ہیں, بڑے خوش ہوتے ہیں, سناتے ہیں جن گھروں میں جاتے ہیں. اس حوالے سے تو ٹھیک ہے. لیکن میرے خیال میں والدین کا رویہ یہ ہو گیا ہے کہ جب بچوں کو ہم نے اچھے اسکول میں داخل کروا دیا ہے نا, تو اب ساری ذمہ داری انہیں کی ہے, انہیں کو ڈال دیا. جی ہاں, حالانکہ میں اگر یہ عرض کروں کہ جو میں اپنے بچوں کے لیے دل سے ان کی تربیت کر سکتا ہوں, جو ان کی ایک ایک چیز پہ نظر رکھ سکتا ہوں, وہ وہاں مرضی چاہے نہیں کر سکتا, کتنی بھی چاہے خاتون ہو یا مرد ہو, وہ کتنا کچھ کرے گا. یہ ایک سوال ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے گھروں کی تربیت ہے, جو اصل اثاثہ تھا جس نے ہمارے بچوں کو اور ہمارے خاندانوں کو جوڑا ہوا تھا, وہ متاثر ہو گئی ہے, بلکہ میں کہوں گا وہ ڈیمیج ہو رہی ہے. کہ پہلے ہمارے گھروں میں انگریزوں نے بھی اس نظام تعلیم کو بدلنے کی کوشش کی, اور انہوں نے اپنے رنگ میں رنگنا تھا, ظاہر جو ان کی ضروریات تھی انہوں نے اپنے وہ استعمال تھا نا, ایک قابض گروپ تھا, تو اس نے اپنے مطابق لوگوں کو تیار, تو وہ ساری چیزیں ہوئیں. لیکن ہمارے گھروں کی جو تربیت تھی نا, انہوں نے ہمارے اور ہمارے محلوں میں بیٹھنے والوں کے, بزرگوں کے پاس بیٹھنے کا ایک عمل تھا جس کو آپ کہیں انفارمل جو صورتحال تھی ہماری تربیت کی, وہ ختم ہو گئی ہے. بالکل صحیح ہے. نہ والدہ کے پاس اتنا وقت ہے, جاب پہ جا رہی ہے, نہ والد صاحب کے پاس ہے. اچھا میں یہاں یہ عرض کروں کہ والد صاحب کی جو توجہ ہے نا ساری اس پہ ہے کہ میں نے اچھے اسکول میں داخل کرانا ہے, اچھا ان کو کھلانا پلانا ہے, اور اچھی سے اچھی ماحول دینا ہے, یہ ٹھیک ہے. لیکن جہاں تک یہ ہے کہ وہ خود ٹائم دے, جب تک بچے کو باپ کی محبت نہیں ملے گی, ماں کی ممتا نہیں ملے گی, اور اس کو ٹائم نہیں ملے گا, تو وہ اس کی شخصیت جانے کا ہمیشہ ادھوری رہے گی, کچھ نہ کچھ کمی. اسلامی تربیت میں تو اس چیز کا بنیادی دخل ہے. جو اور کن جو امور ہیں ان پر ان کی تربیت کی جانی چاہیے. اس میں بہت ساری باتیں ہیں, لیکن میں مختصر یہ عرض کروں جو ہمیں قرآن سے اور سنت سے معلوم ہوتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ دیگر انبیاء کرام کے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ سبھی اس بارے کے میں اولاد کے بارے میں دعا کیا کرتے تھے. اور دعا کیا ہوتی تھی کہ صرف اولاد نہیں چاہیے, بلکہ ربی حبلی من الصالحین, اللہ تعالیٰ مجھے صالح اولاد عطا فرما. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی. اسی طرح حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا بھی ہے, ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ, اللہ تعالیٰ مجھے ایسی ذریت, ایسی اولاد عطا فرما, نسل عطا فرما کہ جو پاکیزہ ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے تو ہمیں فکر مندی اس کی ہے کہ ہمیں اولاد ملے, صالح ملے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں ساری زندگی. صحیح. جیسے مومن کی عباد الرحمن کا ذکر ہے سورہ فرقان میں,
تو وہاں آخر میں سب سے اہم ترین بات جو کہی گئی ہے جو عباد الرحمن کی صفات ہیں وہ یہ ہے کہ والذین یدعون من والذین یدعون دون اللہ، نہیں والذین یدعون، اور وہ پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ربنا، اے ہمارے رب، ہب لنا من لدنکا، ہب لنا من لدنک ذریۃ طیبہ. چلے میں ترجمہ کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری اولاد سے، آنکھوں کی اور بیویوں سے، ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما. بالکل. دوسری یہ کہ وجعلنا للمتقین اماما، اور ہم سب کو متقین کے آگے آگے چلنے والا بنا، یعنی نیکیوں میں ہم پیچھے نہ رہیں، ہماری اولاد پیچھے نہ رہے کہ دوسروں کو دیکھے بلکہ خود پہل کرنے والی ہو. ٹھیک ہے، تو ایک تو اس میں یہ دعا ہے کہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اب ایک آدمی بندہ مومن ہو تو اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیسی اولاد میں ہوگی، کیسی بیوی میں ہوگی کہ وہ بہت فیشنیبل ہو یا بہت کاروبار کرنے والی ہو. اس کی اصل آنکھوں کی ٹھنڈک تو اسی چیز میں ہوگی جس میں وہ خود اپنی کامیابی دیکھ رہا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتے ہوئے جنت کو پالوں، دنیا کی جو بھی بھلائیاں مل جائیں مجھے وہ بھی پالوں. تو اولاد کے لیے بھی یہی چاہتا ہے. تیسری بات اس میں یہ ہے کہ وہ نہ صرف دعائیں کرتے ہیں بلکہ ان کی تربیت کے بارے میں بھی فکر مند رہتے ہیں. جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو بھی. اور حضرت لقمان علیہ السلام کا قرآن میں ذکر ہے، وہ بھی اپنے بیٹے سے یہ کہتے ہیں یا بنیا اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹے. بلکہ یہ یا بنیا، اس میں ایک بات اور بھی عرض کروں کہ یا ابنی نہیں کہا ہے، علامہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی اے بیٹے، صرف بیٹے نہیں کہا بلکہ یا بنیا، اے میری بٹیا، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں پتری، محبت جھلکتی ہے اس کے اندر. یہ اس میں تصغیر کہلاتا ہے، چھوٹا کر کے نا بات کو کہا گیا ہے. تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ نماز قائم کر. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی عمل یہ بیان ہوا ہے قرآن پاک میں، وَكَانَ يَأْمُرُ، وہ حکم دیتے تھے بالصلاۃ، اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو، کس چیز کا؟ نماز کے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو تو نماز کی ترغیب دو، جب 10 سال کا ہو فضربو، اس کی پٹائی بھی کرو. ٹھیک ہے. اب یہاں جدید ماحول میں بات آئے گی، اگر آپ چاہیں گے تو پھر اس پہ بھی بات ہو جائے گی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی پٹائی کرو، یہ نہیں فرمایا کہ لازمن کرو. یہ نہیں ہے، یہ حالات کے مطابق ہے کہ کسی وقت آپ ضرورت محسوس کرتے ہیں تو سختی کرنا تو ہے. تو اس سے یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ اولاد کے بارے میں فکر مندی کتنی زیادہ ہے کہ ایون کہ اگر سختی بھی کرنی پڑے تو اس سے بھی گریز. تربیت کا معاملہ ہے اور یہ بڑا نازک معاملہ ہے. اور اس کی سختی کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر میں تادیب کا کوڑا لٹکائے رکھو. تو شارحین نے یہ کہا ہے مراد یہ ہے کہ تھوڑا سا ان کے اوپر روب رکھو، کبھی زبان کا روب، کبھی کوئی تھوڑا سا کوئی چیز نظر آ جائے کہ اس کے ذریعے سے ابو پٹائی بھی کر سکتے ہیں، اللہ صاحبہ بھی کر سکتی ہیں، تو یہ نہیں ایک روب اس کے اوپر ہو. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کا اہتمام ہونا چاہیے. بالکل میں سمجھتا ہوں کہ خصوصاً والدہ جو ہے وہ بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے اس میں. اور یہ ہم بچپن میں یعنی جو چیزیں سیکھی میں یاد کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ کتنی اہم چیزیں تھیں جو ہمارے ان پڑھ والدین نے ہمیں دے دی. بالکل. مثال کے طور پر ہمیں نہیں پتا تھا تو ہم چارپائی ہوتی تھی تو اس کے سرہانے بیٹھ جاتے تھے تو والدین بتاتے تھے، بڑے بتاتے تھے کہ نہیں بھائی اس سائڈ میں بیٹھنا ہے. اب یہ جو چیزیں ہیں نا چھوٹی چھوٹی، علامہ صاحب نے بھی پہلے بات کی ہے، یہ جو گھریلو چیزیں ہیں اصل چیز یہیں سے ہے تربیت. بالکل. ایک تربیت فارمل، ایک انفارمل، رسمی اور غیر رسمی. یہ دونوں تربیت جب متوازی چلیں گے نا بات تب بننی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب اس میں دیکھیں ایک والد کو کتنا موقع ملتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی کاروباری یا دفاتر کی والدہ کی بھی ذمہ داری مصروفیات ٹھیک ہے، بالکل. لیکن ان کے لیے اولاد سے بڑھ کر تو کوئی چیز نہیں ہے نا. ان کو یہ سوچنا ہوگا کر کس کے لیے رہے، اولاد کے لیے کر رہے ہیں. ان کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ جو کچھ ساری محنتیں کر رہے ہیں اسی اولاد کے لیے اصل اسی کے لیے کر رہے ہیں. بالکل ایسے. اب اس میں اگر آپ نے اس کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہ پیدا کی
اس کے اندر اپنی تہذیب اور کلچر کی عظمت جو رہی ہے اور اب بھی پیدا ہو سکتی ہے وہ نہ ڈالیں، اور ہم مروب ہوتے چلے گئے جو بھی گھروں سے، تو اس کا انجام پھر کیا ہوگا یہ ان کو خود اپنے اس تناظر میں سمجھ لیں کہ پھر ان کو وہ اولڈ ہاؤس میں ہی چھوڑ کے آئیں گے جب بچوں کو یہ تربیت نہیں دیں گے، تو پہلے تو اپنے ذہن کو کریں، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ بچوں کے ذہن میں بھی یہ چیز ڈالیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گاہے بگاہے، دیکھیں وہ مشہور واقعہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور آپ کے پاس بڑے غلام آئے تھے، مال بھی آیا ہوا تھا، تو پہلے گھر میں بات ہوئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے تھے کہ آپ پانی بھی ڈھوتی تھی، چکی چلانے سے، آٹا پیسنے سے وہ ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے، ٹھیک ہے، تو بات ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ اپنے والدہ گرامی سے کیوں نہیں مانگ لیتی، اب تو غلام بھی ہیں، کام کرنے والے بھی، تو آپ کو بھی دیں گے وہ، تو بالآخر چلی گئی۔ تو جب چلی گئی ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنا دکھڑا عرض کیا ہے، اپنی ضرورت پیش کی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیشہ ہی غریبوں کے لیے، کمزوروں کے لیے سب کچھ دینے والے تھے، لیکن جہاں اپنی اولاد کا مسئلہ آیا، دیکھیں اس معاملے میں جہاں اپنی اولاد کا مسئلہ ہے، فرمایا کہ اے فاطمہ میں تمہیں اس سے بھی بہتر چیز نہ بتا دوں، دیکھیں فرمایا عرض کیا وہ کیا ہے کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ بھئی وہاں پسائی چھالے پڑ رہے ہیں، اور یہ کیا آپ نے فرمایا ہے، بات کیا ہے کہ آپ ان کا رخ بدل رہے ہیں، ان کی ذہن سازی کر رہے ہیں کہ اصل چیزیں یہ نہیں ہیں بارہ، ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے نا، جبکہ ہم اپنی اولادوں کا رخ کیا بنا رہے ہیں، بھئی تم نے پڑھنا ہے اس لیے تم بڑے کاروباری بن سکو، تم نے پڑھنا ہے اس لیے تم بہت بڑے افسر لگ سکو اور لوگوں کی گردنوں پہ مسلط ہو جاؤ، یہ ایک سوچ ہے نا ہماری کہ ان بچوں کے ذریعے سے ہم اپنی خواہشیں پوری کرتے ہیں والد، بالکل۔ اور اس میں تیسری بات یہ ہے کہ تربیت کے ماحول کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی ان کو درس دیں، کوئی تقریر کریں، کوئی کتاب ہی پڑھیں، ٹھیک ہے یہ بھی چیز ہو، لیکن آسان سا فارمولہ ہے، آپ ان کے ساتھ کھانا کھائیں، پہلی چیز تو یہ ہے، کھانا کھائیں گے وہ کدھر سے کھا رہا ہے آپ ان کو سمجھائیں گے کہ نہیں بیٹے اپنی طرف سے کھانا ہے، دوسروں کا نہیں ہے، چھینا چھپٹی نہیں کرنی ہے، بسم اللہ پڑھنی ہے، آپ نے کھانا کھا لیا ہے، آپ نے شکر ادا کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، یہ گاہے بگاہے جب آپ یاد کرا دیتے ہیں نا تو بچوں آغاز ہے یہ، بالکل صحیح ہے، یہ اتنا ذہن نشین ہو جاتا ہے کہ وہ خود بچے دوسروں کو سمجھا رہے ہوتے ہیں، بالکل وہ پھر یاد کراتے ہیں، بالکل ایسے ہی آپ نے ایسا نہیں کرنا ہے، تو یہ چیزیں جو ہے نا یعنی غیر رسمی طور پہ پھر آپ کام پہ جا رہے ہیں، ظاہر بچوں کے ساتھ ٹرپ پہ بھی جاتے ہیں، سیر سپاٹے پہ بھی جاتے ہیں، مختلف مواقع کسی سے کچھ چیز آپ دکان پہ لینے جاتے ہیں اور وہ وہاں سے ایک ٹافی اٹھا لیتا ہے، آپ کیا تربیت کر رہے ہیں؟ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو مشہور واقعہ ہے، جب ڈاکوؤں نے ان کو پکڑ لیا تو ہر سے پوچھ رہے ابھی تمہارے پاس کیا ہے، تمہارے پاس کیا ہے، وہ بتا رہے ہیں کہ میرے پاس 40 دینار ہیں، لیکن مل نہیں رہے، وہ اس صدری کے اندر سلائی کیے ہوئے اندر مانے کیے ہوئے ہیں، وہ بھائی کہاں ہے تمہارے پاس، تو ہے نہیں، تم جھوٹ بولے، نہیں ہے میرے پاس ہے، تو وہ نکل آئے بالآخر، تو کہا بھی تم نے یہ کیوں کہا، لوگ تو چھپاتے ہیں، انہوں نے سادہ سے بچے تھے نا، تو انہوں نے، حالانکہ آپ چھپا بھی سکتے اس چیز کوئی حرج نہیں تھا، ٹھیک ہے، لیکن وہ ماں کی تربیت تھی نا، میری والدہ نے یہ کہا تھا کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا ہے، اب یہ جھوٹ نہیں بولنا، اب اس چھوٹے بچے کی اس حرکت کا کیا اثر ہوا ہے کہ وہ خود تو کہ یہ بچہ اپنی ماں کی اتنی مان رہا ہے اور میں اللہ تعالیٰ کی اتنی نافرمانی کروں، بالکل، تو یہ چیزیں ہیں کہ ہم انفارمل اور ہر وقت ہم نگرانی کریں، ہاں یہ ہر شعبے کے اندر اپنی تربیت کا جو عمل ہے وہ جاری رکھیں۔